انجم مصطفیٰ پٹنہ پھلواری شریف سے ان کا ایک سوال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک مرد اپنی بیوی کو ساتھ رکھنا نہیں چاہے اور نہ ہی اسے طلاق دے اور وہ مرد خود شادی کر لے، اس عورت کو کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ یہ تو عورت کا خود فیصلہ ہوگا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس معاملے میں کسی بھی دوسرے تیسرے آدمی کی بات صرف ایک رائے ہوگی۔ اس معاملے میں اب اللہ اور اس کے رسول نے کچھ نہیں کہا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ ایک عورت کا خود اپنا فیصلہ ہوگا کہ اپنے شوہر کے ساتھ دوسری بیوی بن کر رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں۔ پہلے میں نے ایک پوائنٹ بتائی ہے، چونکہ انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے، تو میں نے یہ جو بات رکھی یا جو رکھ رہا ہوں وہ اس کانٹیکسٹ میں کہ اس معاملے میں اسلام نے ہیومن اور انڈیویجول فریڈم کا خیال رکھا ہے کہ انڈیویجول کو اب فریڈم ہے کہ وہ کیا فیصلہ لے۔ اسلام نے انڈیویجول فریڈم کو کرب یہاں پہ نہیں کیا کہ اب عورت ہر حال میں اسی کے ساتھ رہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں اس سلسلے میں کہ عورت، ایون خاص کر عورت کو بھی کتنا فریڈم ہے اس معاملے میں اسلام میں، وہ جانے۔ عام طور سے یہ بات ہوتی ہے نا کہ اسلام میں عورتوں کو دبایا گیا ہے، عورتوں کو کوئی اختیار نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسلامی تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ہے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مغیث رضی اللہ عنہ کی۔ یہ دونوں دراصل غلام طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور یہ دونوں میاں بیوی تھے۔ تو جب تک غلامی رائج تھی، آپ کو معلوم ہے کہ سلیوری اور غلامی اسلام نے آ کر ختم کیا ہے، تو جب تک غلامی پرتھا، سلیوری سسٹم رائج تھا تو وہ میاں بیوی تھے، شادی ہو گئی تھی۔ اسلام آیا، اسلام نے غلامی کو ختم کیا، تو غلامی جب ختم ہو گئی تو اب عورت کا بھی کوئی مالک نہیں ہے، مرد کا بھی مالک نہیں، عورت اب فری۔ بریرہ مغیث کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، دونوں میاں بیوی تھے، لہٰذا انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ اب نہیں رہوں گی۔ روایتوں میں اس سلسلے میں بہت باتیں آئی ہیں، بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ انفیکٹ یہ ایک زبردست قسم کی لو اسٹوری ہے بریرہ اور مغیث کی۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم نہیں رہیں گے۔ تو روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ مغیث دراصل بہت کالے تھے، بالکل بلیک، a kind of ugly کہا جا سکتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے بریرہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ تو مغیث بالکل بلیک تھے۔ روایت میں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، تو بریرہ نے اعلان کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، تو مغیث ان کے پیچھے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ محبت میں کہا جاتا ہے کہ وہ رو رہے ہیں زار و قطار، اور ان کی پوری داڑھی جو ہے وہ آنسو سے تر ہے۔ پیغمبر اسلام نے جب دیکھا تو عبداللہ بن عباس سے کہا کہ بریرہ اور مغیث کی محبت بھی کتنی عجیب ہے، کیا ہی بہتر ہوتا یہ لوگ ساتھ رہتے۔ تو رسول اللہ تک جب یہ بات آئی تو رسول اللہ نے بریرہ کو یہ مشورہ دیا کہ بہتر ہوتا کہ تم مغیث کے ساتھ رہو۔ بریرہ نے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ رسول اللہ نے کہا کہ یہ میرا مشورہ ہے۔ تو بریرہ نے کہا کہ پھر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، then I don't need it۔ یعنی بالکل وہ تیار تھی کہ مجھے نہیں رہنا ہے، تو انہوں نے کہا مجھے اس کی ضرورت ہے۔ ہاں، اللہ کا حکم ہوتا یا رسول حکم کے طور پر کوئی بات کب کہتا ہے؟ جب اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے۔ تو اگر یہ حکم ہوتا تو ٹھیک ہے۔ تو یہ بات، یہ واقعہ، یہ اسٹوری آپ کو بتاتی ہے کہ اسلام میں شادی بیاہ کے معاملے میں بہت زیادہ فلیکسیبلٹی رکھا گیا کہ دم گھٹا کر ساتھ نہیں رہنا، دم گھٹا کر ساتھ نہیں رہنا۔ آپ کو لگتا ہے ہم ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ مت رہیے، لیکن اس کے طریقے ہیں۔ آپ نانسنس بن کر علیحدگی اختیار مت کیجیے۔ اسی طرح کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کسی بھی وجہ سے، ایکس وائی زیڈ ریزن کی وجہ سے، وہ نہ رہے۔ تو اس اعتبار سے آئی ہیو نو ایڈوائس، یہ پوری اسٹوری میں نے بتا دی، تو اس اعتبار سے آئی ہیو نو ایڈوائس۔ آپ اپنا وزڈم اور اپنی عقل کو استعمال کیجیے گا، یعنی کسی عورت کے ساتھ ایسا ہو۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ عقل اور وزڈم کا مطلب آپ اپنے حالات کو دیکھیے، اپنا پریزنٹ دیکھیے
اور پھر یہ سوچیے کہ اگر میں ساتھ رہوں گی تو کیا ہوگا، اگر علیحدگی اختیار کر لوں تو میرے ساتھ کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، ان مسائل کو میں فیس کر پاؤں گی کہ نہیں کر پاؤں گی، وغیرہ وغیرہ۔ کسی بھی اسٹیپ کو لینے سے پہلے آدمی کو اس کے پروز اینڈ کونس کو سوچ لینا چاہیے، یعنی فیوریبل اور انفیوریبل کنڈیشن کو، موافق اور غیر موافق پہلو کو، اور پھر سوچ لے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اب اسلامی شریعت میں مخصوص کنڈیشن کے ساتھ مرد کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ 2، 3 اور 4 تک نکاح کر سکتا ہے۔ میں نے کہا مخصوص کنڈیشن کے ساتھ۔ تو اب اگر اس کنڈیشن میں پہنچ کر مرد ایسا کرتا ہے تو عورت شرعاً اس کو کچھ نہیں بول سکتی ہے۔ البتہ شادی بیاہ، یعنی مرد کی جو پہلی بیوی ہے، اس کی بیوی اس کی شریک حیات ہے، تو وژڈم کی بات تو یہی ہے کہ مرد کو اپنی پہلی بیوی سے ڈسکس کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک بات اور عرض کر لوں، کچھ دنوں پہلے کسی نے مجھے ایک کلپ بھیجا تھا کسی پروگرام کا۔ اس پروگرام میں ایک خاتون نے ایک عالم دین سے، اسلامک اسکالر سے سوال کیا کہ مرد کو دوسری شادی کرنے کے لیے کیا اپنی پہلی عورت سے پرمیشن لینا پڑے گا؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، مرد کو پہلی عورت سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹیکنیکلی یہ بات درست ہے، ٹیکنیکلی یہ بات درست ہے، لیکن معاملہ بس اتنا ہی نہیں ہے۔ ایک مرد جب ایک عورت سے نکاح کرتا ہے تو ایک کمٹمنٹ کرتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرتے ہوئے ایک ساتھ زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بوقت نکاح نہ مرد کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں دوسری شادی کروں گا، اور عورت تو فطری طور سے اس کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ عورت کی تخلیقی شاید اس ڈھنگ سے ہوئی ہے کہ دنیا میں کوئی عورت ایسی نہیں ہوگی جو اپنے سوکن کے لیے تیار ہو، تو ظاہر عورت کے بھی ذہن میں نہیں۔ تو دونوں اس ٹرسٹ اور اعتماد کے ساتھ ایک دوسرے سے نکاح کرتے ہیں کہ ہم زندگی بھر ایک ساتھ میاں بیوی بن کر رہیں گے، میں تمہاری اکلوتی بیوی، تم میرے شوہر۔ تو اب اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے اور اگر پرمیشن نہ لے تو یہ بریچ آف ٹرسٹ ہے، یہ اعتماد کو توڑنا ہے۔ اور اس طرح ہر مرد کرتا رہے تو پھر عورت مرد کے درمیان سے اعتماد اٹھ جائے گا، ٹرسٹ اٹھ جائے گا۔ تو ٹیکنیکلی یہ جائز ہے، تب بھی مرد کو اپنی عورت سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے کہ میں ایسا سوچ رہا ہوں۔ لہٰذا میں اس عالم کی اس بات سے، وہ جو اسلامی اسکالر تھے، ان کی اس بات سے متفق نہیں ہوں۔ ٹیکنیکلی درست ہے، لیکن جو دنیا ہے نا وہ ہمیشہ ٹیکنیکل انداز میں نہیں چلتی ہے، خاص کر جو فیملی ہے، خاندان ہے، سماج ہے، ایک گھر کے اندر اور سماج کے اندر ٹرسٹ اور اعتماد کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس کو اگر آدمی توڑنے لگے تو پھر پورا سماج بکھر کر رہ جائے گا۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ تو اگر مرد ایسا کر لے تو اب عورت کیا کرے؟ تو میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ عورت سوچ لے۔ مرد کے اوپر تو یہ جائز ہے کہ وہ شادی کر سکتا ہے، تو شرعاً آپ اس کو نہیں روک سکتی ہیں، وہ دوسری شادی کر سکتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اب آپ کے پاس دو میں سے ایک راہ ہو، یا تو آپ صرف اپنے ایگو کو دیکھیں، آپ صرف اپنے ایگو کو دیکھیں اور یہ کہ وہ کیسے کر سکتا ہے، میں نہیں رہوں گی۔ دوسرا، آپ اپنے آپ کو کنسول کرنے کے لیے خدائے رب العالمین کی ٹیچنگ سامنے رکھ سکتی ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، میں خدائی تعلیمات کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرتی ہوں۔ تو اس طرح وہ ڈبل ثواب کی مستحق ہو سکتی ہے، لیکن یہ مکمل فیصلہ اس عورت کا ہوگا۔ اس معاملے میں کسی بھی دوسرے کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔